بہت سے ایسے اشخاص ہیں، ایک شخص کی ہم کیا بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو روک سکتے ہیں. بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا تھا اور ہم اب زندگی میں کبھی بھی دوبارہ پہلے جیسے پری غزہ انسان نہیں رہیں گے. ہماری بالکل. لائف میں بھی فنڈامنٹل جو ہے وہ چینجز آ گئی ہیں یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد، یہ سارا میساکار، یہ جینوسائڈ دیکھنے کے بعد. تو بہت سے لوگ ہیں لیکن ول پاور کی کمی ہے. یہ کہنا تاریخ یہ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ روکنے والے جو ہیں بہت سے لوگ ہیں. بہت جلدی اس کو روکا جا سکتا تھا. سارے کا سارا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ سے آ رہا ہے، ساری کی ساری سپورٹ جو ہے وہ یورپ سے آ رہی ہے. پڑوس کے ممالک جو ہیں وہ بھی بساط بھر جتنی کوئی کر سکتے ہیں ہمت، لیکن کچھ جو ہیں وہ خاموش تماشائی مطلب بھی یہ بنے بھی ہوئے کہہ سکتے ہیں اور کہ ہمارے پیسہ سامنے عرب ہی سے آ ہے. رہا ہے. کس طرح سے ہمارے ضمیر اس بوجھ کو ڈھوئیں گے، یہ ایک واحد ٹاپک ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اب میں اس کا جواب صرف ڈھونڈ ہی رہی ہوتی ہوں. میرے پاس اس کا کوئی حتمی جواب نہیں ہوتا کہ اتنے لوگوں کو بھوکا مار دینا، اتنے لوگوں کو جلا کر بھسم کر دینا، اتنے لوگوں کو ملبے کے ڈھیر تلے دبا دینا، اتنے لوگوں کو، اتنے بچوں کو مار دینا پوائنٹ بلینک پہ. تو باقی دنیا کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ بالکل بالکل. اس کی اور وہ کیا کہہ کر رات کو سوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہی ہوگا. آئی ڈونٹ نو. یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم سب بھی اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں. یورپی یونین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کو سفارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی اور برطانیہ کی جانب سے تجارتی تعلقات کی معطلی نے تل ابیب کو گڑبڑا کر رکھ دیا ہے. کیا ہر حال میں اسرائیل کی بقا چاہنے والے مغربی ممالک اسرائیل کی سلامتی سے متعلق اپنا نقطہ نظر تبدیل کر رہے ہیں؟ اسرائیل کی سلامتی ان کو ہر حال میں چاہیے. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ اتنی زیادہ اب ان کے خلاف ہو گئی ہے. اس پبلک اوپینین کے لیے اب ان کو اپنا فیس کیپنگ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب بالکل. باتیں اس حد تک آگے چلی گئی ہیں کہ اب یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک آدھ سٹیٹمنٹ دے کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنی بھی کھلی چھوٹ نہیں دی ہوئی تھی. ٹرمپ کو بھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ جو ان کا وزٹ رہا ہے گلف کا، اور اس کے بعد بھی ہم نے ایک ڈسٹینس سا دیکھا ہے نیتن یاہو میں اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں. ٹرمپ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو بھی ہٹا کر یونائٹڈ نیشن کا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، جو ان کا ہوتا ہے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو امریکہ کا. تو اس پہ بھی الزام یہ لگایا کہ وہ نیتن یاہو کے بہت قریب ہو گیا تھا، اور نیتن یاہو جو ہے وہ دو گروپس میں وائٹ ہاؤس ڈیوائڈ ہو گیا ہے. ایک گروپ کو اکسایا جا رہا ہے کہ ایران پہ اٹیک کرنا ہی کرنا ہے، اور ایران پہ اٹیک کر کے ہی اسرائیل اور نیتن یاہو بچے گا. اس وار کو اور پھیلانا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا، ابھی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے جو آپسی تعلقات میں کشیدگی کی بات کی ہے، کیا اس کی وجہ جو اب نیتن یاہو کی ایران کے حوالے سے پالیسی ہے وہ ہے کہ ان دونوں کے تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے، کہ نیتن یاہو ایران پر اٹیک کرنا چاہ رہا ہے اور وائٹ ہاؤس ابھی اس موڈ میں نہیں ہے؟ بالکل، میں اسی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ نیتن یاہو نہ صرف یہ کہ اپنی پالیسیز کو لے کے چل رہا ہے، بلکہ اپنی پالیسیز ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں، ٹرمپ کے اپنی جو ایڈ ہے، اس کے اپنے جو ٹیم ہے وہاں پہ بندے جو ہیں وہ خریدنے بیچنے کا دھندا بھی ساتھ میں کر رہا ہے. اور پکڑے جانے پر ٹرمپ جو ہے وہ سننے میں آیا ہے، ظاہر ہے میں اور آپ ہم ٹرمپ کے امیڈیٹ سرکل کا حصہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو خبر ہی پہنچ سکتی ہے. تو جب یہ چیزیں پکڑی گئی ہیں کہ ٹرمپ اور خاص طور پہ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں، اسرائیلی لابی اے پیک جو ہے وہ ان کو اس طرح سے انفلوئنس کر رہی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں انفلوئنس ہو رہی ہے، تو ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز سے اوفینڈ ہو گیا، جس طرح کا کہ وہ اس بندے کی پرسنالٹی ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. تو وہ تھوڑا سا بددل ہے. تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ نیتن یاہو جو آلریڈی اس کو پوسٹ گریڈ 4 کا جو ہے وہ کینسر ہے، ہارٹ کا یہ پیشنٹ ہے، اندر اتنا کیوس ہے، اس کے اوپر کیسز ہیں آپس میں بتا رہی تھی کہ یہودیوں کے جو فریکشنز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. فنڈامنٹل جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری جہان کو ملیا میٹ کر دو اور اس کے بعد ہم تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے کلیپس ہوگا. ان چیزوں کے کوئی حتمی حل ہی ڈھونڈنے ہیں. اچھا، اسرائیل، شازی صاحبہ، اسرائیل جو ایران پر اٹیک کرنے کی اب یہ کوشش کر رہا ہے، وہ جنگ کو اس خطے میں لے کے آنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان بھی اس خطے میں ہے. اور ہم نے جو گزشتہ جنگ ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی پوری سپورٹ تھی انڈیا کو. تو کیا اسرائیل انڈائریکٹ پاکستان کو بھی اسی میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہے؟
یہ تو جس دن یہ اٹیک کی بات ہوئی تھی میری پہلی آبزرویشن یہ تھی کہ ایران کا نیوکلیئر جو ہے وہ پروگرام رول بیک کرنے کے لیے اس کے پاس نیوکلیئر جو ہے ویپن تو ہے ہی نہیں، اس کا جو ہیلتھ ریلیٹڈ ہے اور انرجی ریلیٹڈ اس کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس کو رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ پاکستان کو بھی جو ہے وہ اس کے بھی نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر نظر لگا کے بیٹھ کر اسرائیل کا دل ہے کہ انڈیا کو ساتھ میں شامل کرے اور مل کر جو ہے وہ اس خطے کے اوپر ایک ون ون سی سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں، جس میں پاکستان کے خدا نخواستہ بھی ہم اس کی ملٹری جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس کو بھی ہم کویسچنیبل کر دیتے ہیں، کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور ایران کو بھی ساتھ میں ہم سنبھال لیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران اور پاکستان اکٹھے ہو جائیں اور پھر ہمارے لیے اس خطے کے اندر پرابلم بنتے رہیں، کیونکہ ایک طرف آپ کو آر ایس ایس اور ہندوتوا کا ایک مینٹیلٹی نظر آتی ہے جس کے اندر اور کسی کی گنجائش نہیں، اور دوسری طرف آپ کو زائنسٹ مینٹیلٹی ہے جس میں اور کسی کی گنجائش نہیں، اور دونوں ہائپر نیشنل اور ہائپر ریلیجیس سینٹیمنٹ رکھتے ہیں، اور دونوں کے اندر اپنے ریلیجن اور اپنے نیشنلزم سے باہر کے لوگوں کو مار دینا، ذبح کر دینا سب جائز ہے، اور سب اس بات کو پروپوگیٹ کرتے ہیں، اور اس بات کے پروف ہیں کہ یہ اس بات کی ڈاکومنٹیشن کر کے لوگوں کو یہ بیچتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اسکولوں میں بتاتے ہیں۔ تو یہ بالکل یہ پہلی میری آبزرویشن یہ تھی کہ یہ انڈیا کا جو بھی شوشہ ہے یہ اس کا اپنا ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے بھی، بہار کا الیکشن بھی اس نے جیتنا ہے تو اس نے سوچا کہ ساتھ میں چلتے چلتے پھر پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی کمپرومائز کروا دیتے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے جو ہے وہ غزہ نہیں ہے، غزہ کے بے بس مجبور بچے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پاکستان ہے، ایک وار پریپیئرڈنیس کی اس کا ایک لیول ہے، وہ پچھلے 2 دہائیوں سے ہم چائنا کے ساتھ وار ایکسرسائزز کر رہے ہیں، ہمارے جو سولجرز ہیں وہ جا کے لوگوں کو ٹریننگز دیتے ہیں گلف کی اسٹیٹ میں اور ایون یورپ میں اور افریقہ میں، اور جہاں بھی ہو ہمارے لوگ اتنے ماہر ہیں، اور اتنا ہمارا پیسفل اور اتنا ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، اور اتنی ہم نیوکلیئر رسپانسیبل اسٹیٹ ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور شازیہ شیمہ صاحب، ایک آخر میں آپ سے میں سوال جاننا چاہوں گی کہ چین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ دنوں غزہ میں لوگوں کو امداد کے حوالے سے کافی خبریں میڈیا پر آ رہی تھیں کہ چین کی جانب سے امداد بھجوائی گئی۔ اگر چین اپنا سیاسی رول پلے کرے تو کیا چینی دباؤ غزہ خالی کرنے پر اسرائیل کو مجبور کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن چائنا کی ایک پالیسی ہے کہ وہ ملٹری فورس یا ڈپلومیٹک فورس جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں نہیں استعمال کرے گا، اور اس نے تب تک نہیں کیا جب تک کہ اسے یہ نہیں پتہ لگ گیا کہ اب یہ اندرونی معاملات سے چیزیں بہت آگے ہیں، اب وہاں پہ کھلے عام جو ہیں چیلیں اور گدھیں پھر رہی ہیں اور بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ تو لیکن چائنا جو ہے، میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اس کو اپنی پالیسی تھوڑی سی چینج کرنی چاہیے، کیونکہ چائنا کی ویسٹ کے بالکل اگینسٹ پالیسی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے انٹرنل میٹرز میں اور ریجنز کے انٹرنل میٹر میں بالکل پولیٹیکلی انٹروین نہیں کرتا۔ تو وہ گلف کا اور وہ مڈل ایسٹ کا میٹر ہے، اسے مڈل ایسٹ کو ہی سالو کرنا چاہیے، اور ساتھ میں نیبرنگ کنٹریز جو ہیں ان کو آپس کی مشاورت کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ تو وہاں نیبر میں کون ہے؟ وہاں نیبر میں لیبنان ہے، سیریا ہے، اور تھوڑا سا اور ریجن کو تھوڑا براڈ کرے تو ٹرکی ہے، اور پھر ہماری گلف کی سٹیٹس ہیں۔ تو ان سب کو ہی مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا، اور اس مسئلے کو بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن آف کورس جو آپ کا سوال ہے کہ چائنا اور رشیا اپنا رول بہرحال پلے کر سکتے ہیں، اور ریسنٹلی جو میرے پاس نیوز ہے اس میں یہ ہے کہ چائنا اور رشیا نے جو نیتن یاہو نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ اس ڈیٹ کو میں صومالی لینڈ کے پاس، اس نے صومالی لینڈ ایک جگہ ہے جس کو ایک ریبلز نے بنائی ہے، اس کو بھی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے، تو ساتھ میں اقوام متحدہ سے صومالی لینڈ کو ریکگنائز کرواتے ہیں، اور جتنے بھی غزہ کے لوگ ہیں جو بچ گئے ہیں ان کو ہم صومالی لینڈ جو ہے وہ دھکیل کے تو وہاں پہ افریکنز کے ساتھ وہاں پہ وہ ان کا ڈیفرنٹ کلچر ہے تو وہاں پہ ان کو چھوڑاتے ہیں۔ تو وہ جو حرکت ہے اس کو روکنے کے لیے جو بیہائنڈ دا ڈور ڈپلومیسی ہے چائنا اور رشیا کی، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اب تو خیر چائنا نے کھل کر یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ 2 نیشن سولوشن کے بغیر اور کوئی سولوشن نہیں ہے، اور ولفلی اگر کوئی جانا چاہے تو اور بات ہے، آپ فورس جو ہے وہ مائگریشن نہیں ہو سکتی ہے، اور رشیا کا بھی یہی سٹانس ہے، اور یہ 2 ممالک جو ہیں ان کی طاقت اور پاور کا یہ عالم ہے کہ یہ
ये खुद भी एम्बिशियस हैं, ये देखना भी चाहते हैं कि पुराने जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेस्ट के, वो किस हद तक कोलैप्स हो चुके हैं। तो ये हिस्ट्री को ये मौका भी नहीं देना चाहते कि आप लोगों ने मसला हल कर दिया, नहीं तो हम तो कर ही सकते थे। तो अब जब दुनिया ने देख लिया है कि ये मसला हल नहीं हो सकता था, ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस इसको हल नहीं कर सकते थे, ये वेस्ट जो है ना सिर्फ ये कि इसको हल क्या उसने करना था, वो तो इसका एक की रोल था, उसका की कैरेक्टर था। तो फिर यहाँ भी हमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बू तो आ ही जाती है, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली रशिया और चाइना जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देंगे, लेकिन अपनी अपनी सियासत और अपना मुस्तकबिल उनको भी अजीज है। वो भी ये देखना चाहते हैं कि अगर दुश्मन जो है वो इस हद तक जलील और ख्वार हो रहा है, वेस्ट मेरा मतलब है रशिया और चाइना के दुश्मन से, तो और हो जाए। और इससे ज्यादा रुसवाई जो है पब्लिक ओपिनियन के तौर पे जितनी यूरोप ने और अमेरिका ने गजा के केस में अपनी नस्लों के सामने देख ली है, इसकी भरपाई तो ये अगली सदियों में भी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इसके जवाब ही ढूंढते रहेंगे। अभी तो हर चीज बहुत ताज़ा और बहुत ओवरवेलमिंग है। लेकिन बहरहाल जो आपका सवाल था कि चाइना और रशिया रोल प्ले ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि कर रहे हैं, और अब इसमें स्पीड अप भी करेंगे इस रोल को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद